ایک سوال ہے میرا کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جیسے النکاح من سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح، اور پہلے زمانے میں مسجد میں ہوا کرتے تھے آرام سے اس طریقے سے، اور سنت کے مطابق ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. آج کل انگریز یہود و نصارہ کی اتنی رسمیں ہم میں آ گئی ہیں کہ ایک چیز ہمارے اندر آ گئی ہے برائڈل شاور، اس میں تصویریں لگتی ہیں، اور یہ سب میں اپنی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھی خاندان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور سب سائن کرتے ہیں اور ننگ پنگ چلتا ہے، ناچ گانا چلتا ہے، سب دیور بھابھی فلانا مکس ہو کے گیدرنگ کرتے ہیں. اور نکاح جب ہوتا ہے تو وہ مسجد کی جگہ ہال میں ہو رہا ہوتا ہے، اور سامنے لڑکے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد لڑکی والے بیٹھے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ عجیب طریقے سے غیر محرموں کے درمیان. ہاں سارے. اس میں آپ کا ہاں یہ بہت زبردست خطرناک بات ہے. فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنوں کا دور جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی روشنی میں زمانے جاہلیت والا معاملہ ہے. لوگ جو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں یہ زمانے جاہلیت ہے. حضور سے پہلے جو زمانہ تھا سارے حالات تھے، تو حضور نے ایک ایک چیز کی نشاندہی فرمائی ہے. تو یہ سارے اعمال افعال، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ زمانے جاہلیت کی لوٹ کر آ گئی ہیں. اور ہمارے مصیبت یہ ہوئی کہ جو اسکرین کی دنیا آئی نا اس پہ دنیا جہان کی چیزیں آ رہی ہیں. کافر غیر مسلموں کو ہم سیدھا کرنے کے بجائے ہم خود الٹے ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے. اب آپ اس وقت دیکھیے قطر نے جو کردار ادا کیا ہے، کر رہے ہیں نا. جب کوئی جو نا اللہ رسول کی بات کو مانتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو مانتے ہوئے، اسلامی احکامات کو مانتے ہوئے جب اس چیز پر جو ہے نا ایکشن لے گا، اسٹینڈ لے گا، اور جو ہے نا بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو کام ہوگا نا. تو بھائی ہم لوگ اپنے گھر کے معاملات میں یہ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ہم اپنے گھرانے کی تربیت کر کے آ رہے ہیں، ہم اپنے گھرانے کو کسی اور طرف ڈالے رکھا. اب اینڈ ٹائم پہ ہم کھڑے ہو جائیں مجاہد بن کے، سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا، ٹوپی تھوڑی ٹیڑھی بھی کر لیں، تو کچھ بھی کام نہیں چلنا ہے. بھائی آپ کہاں سے فیض پا رہے ہو؟ آپ نے اپنے بال بچے خاندان گھرانے کو رکھا کہاں پر؟ آپ نے کہاں سلسلے کر دیے، سیدھی کر لی. تو میڈیا والوں کو چین نہیں ہے. ٹوپی ٹیڑھی کیا غلط لگ رہی ہے؟ سراج الحق صاحب نہیں رکھتے کہ اپنی اماں کے لگانے پر؟ ہماری ٹوپی ٹیڑھی ہوگی تو کون سا اس میں کون سا بہرحال نہیں چلنے دینا یار، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے تربیت کا رخ غلط کیا، تو جو ہے نا جس چیز کو دیکھا وہ ہم شادی بیاہ میں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اپنے ماحول کو، اپنے سلسلوں کو وہاں سے جوڑیں جہاں سے ہم جڑنا چاہیے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنی ہے، انہی کی رہے گی، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، کامل کیا ہے، قیامت تک کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے. تو ہم اگر اس سے ہٹ گئے تو جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، دو راستے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، یہ سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، صالحین کا راستہ ہے، وحسن اولئک رفیقا. دوسرا مغضوبین اور ضالین کا راستہ ہے، یہود و نصارہ، کفار مشرکین. کفار مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں انہیں تو ہم روکنے کے بجائے ہم بھی انہیں کے رنگ برنگ گئے. تو جس طرح قطر نے بھی ایکشن لیا، پوری دنیا کو پیغام دیا نا کہ ہم 30 دن کے لیے، 29 دن کے لیے، 28 دن کے لیے اپنی جو ہے نا تعلیم، اپنا سلسلہ، اپنی ثقافت، اپنے معاملات نہیں چھوڑ سکتے. آپ اپنے گھر میں کریں جو کچھ کرنا ہے، اپنے گھر میں جیسا کر رہے ہیں کرتے رہو. تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے آپ کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہیں آؤ. اتنے بڑی بھاری بھرکم جو ہے نا رقم لگا کے سلسلے کر کے پوری دنیا کو میسج دیا. تو ہم بھی اپنے معاملات کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے نا لوگ پیدا کرے اور اس طرح سلسلے ہوں، دنیا کو پیغام جائے. یہ تمام باتیں ہمارے اپنے سوچنے کے لیے. جن لوگوں نے اپنے گھر کا ماحول جیسا بنایا ہے اس گھر میں ویسے چل رہا ہے. آج جو 2 ارب مسلمان دنیا میں رہ رہا ہے، ان 2 ارب سارے کے سارے کیا خواتین بے پردہ تھوڑی پڑ رہی ہیں؟ مرد سارے بے حیا تھوڑی ہیں؟ یہ جو مساجد بھری ہوئی ہیں، خانقاہیں بھری ہوئی ہیں، دینی مراکز بھرے ہوئے، دینی جماعتیں بھری ہوئی ہیں، دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، دینی معاملات میں جو ہے سارے زور لگا رہے ہیں. تو وہ انہوں نے تو ورثہ سنبھالا ہوا نا، من ربک ما دینک من نبیک. رب کون ہے؟ ہمارے اللہ. دین ہمارا کیا؟ اسلام. اور نبی ہمارے کون ہے؟ احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور نبی ہیں. تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے نا، تو وہ رستہ چل رہا ہے، مستحکم طریقے سے چل رہا ہے. تو ورثے کو سنبھالا، اس سے تعلق جوڑیں. تو اللہ رسول نے بات کہی ہے. آج دیکھیں مساجد میں کوئی ڈانس ہوتا ہے، خانقاہ میں ہوتا ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی گانا ہے، کوئی گیت ہے، کوئی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی شوٹنگ ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے. فحاشی اور یعنی بے حیائی زمانے جاہلیت میں جس طرح تھی وہ ساری ہوتی چلی جا رہی ہیں. حضور نے فرمایا نا کہ کوئی سنا اگر خدا نخواستہ اس میں اپنی ماں کے ساتھ بھی اگر جو ہے نا وہ مطلب دست درازی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا. یعنی اگر وہ یہودی اگر کسی اور پرانی اس میں امتوں میں اگر بل میں بھی گھسے ہوں گے تم بھی یہ کرو گے. وہ چیز ہے، زمانے جاہلیت ہے یہ. مقصد حیات اگر اس سے کوئی ہٹ کے
ضروریات حیات ضروریات زندگی کو اگر ترقی کہتا ہے تو وہ ترقی نہیں ہے. اس سے پہلے لوگوں کے پاس یہ میسر نہیں تھا کیا تو وہ ناکام چلے گئے. تو جو لوگ اللہ رسول کے طریقے پر گئے مقصد حیات پر رہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, یہ مقصد حیات ہے. اور جو ضروریات زندگی ہے, گاڑیاں, ہوائی جہاز, یہ وہ, فون, موبائل, صرف چلتے اسکرین کی دنیا, یہ سب چیزیں اگر مقصد حیات سے ہٹا دیے اس نے تو ہم بیکار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ضروریات زندگی کو آپ جو ہے اس طریقے سے اپنا جو ہے درجہ سر بنا کے اور کہہ رہے ہیں ترقی, یہ ترقی نہیں ہے. تو اس طرح سے اس معاملات کو بھی سمجھنا ہے اور ان چیزوں کو سمجھ کر چلنا ہے. کہ کہا نا کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو سباکی پری نہ ہو, سباکی پری نہ ہو. یہ اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں. اور جو نا اقبال, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. 100 سال پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی نا. آج جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں, ارے 100 سال چھوڑ دو, ہم نے جب ہوش سنبھالا, ہوش میں آ گئے, بالغ ہونے کے تک آ گئے, یہ کوئی بے حیائی, بے شرمی, بے غیرت کچھ نہیں تھی. گھروں میں بھی ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں کے سامنے اتنے لمبے گھونگھٹ ہوتے تھے. گھر کے اندر عورتوں کے اتنے لمبے لمبے گھونگھٹ, بہوؤں کے اتنے لمبے لمبے گھونگھٹ. ایک شرم اور حیا تھی. دیکھتے 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 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرتوں کی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ اقبال کہہ رہے ہیں. اور ایک شعر اور سن لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ایک تو میڈیا نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, اشارے شروع کر دیتے ہیں, لپیٹو سمیٹو بڑا کرو, کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں, کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. آج سے 90 سال پہلے, 100 سال پہلے علامہ اقبال کہہ رہے تھے, اور آج دیکھ لو آپ. تو اپنی حفاظت ہماری جو ہے دین و شریعت میں ہے, احکامات الہیہ میں ہے, حضور کے طریقے میں ہے, اور حضور کے ہی جو ہے نا ساتھ وابستگی میں, آپ کے دامن کو پکڑ لینے میں ہے, ورنہ بربادی ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھام لیا, سنت کو تھام لیا, سیرت کو تھام لیا, اسوہ حسنہ کو تھام لیا, تو نجات ہے. فلہ اجر مئۃ شہید, 100 شہیدوں کا ثواب ہے, ورنہ برباد ہو رہا آدمی, کہیں سے کہیں جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے آپ میں رہنا ضروری ہے. حضرت ایک سوال میرا اور تھا, وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. فلسطین اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ قابل بیان نہیں ہے, ہم سب کو اس کا اندازہ ہے. اس کے باوجود ہم ان کی میکڈونلڈ اپنے بچے سے نہیں چھڑوا پا رہے ہیں, KFC نہیں چھڑوا پا رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس نہیں چھڑوا پا رہے ہیں, اور لیگر چھڑوا کے خود بھی نہیں چھوڑ رہے, اور خود بھی نہیں چھوڑ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں, منرل واٹر وہ ہم نہیں چڑھوا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان پیسے سے وہ جو بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور انبیاء کی جماعت کرائی ہے وہاں پر, صحیح ہے نا. بہت بڑا خطہ ہے, کائنات میں عظیم خطہ ہے, کائنات میں عظیم خطہ ہے. اللہ پاک جو ہے نا گئے ہوئے جا چکے نبی, ان سب کو لے کر آ گئے اور وہ قدرت کاملہ سے. اور حضرت وہ وہاں پر حملہ کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, مجھ سے کہا کہ تم اس طریقے سے مت کرو. میں نے ایک عالم سے پوچھا یہود کے ساتھ تجارت جائز ہے. میں بھی کہتا ہوں یہودیوں کے ساتھ تجارت جائز ہے, لیکن کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری بیٹی کو بری نظر سے دیکھے, تم اس کی دکان سے سودا خریدو گے؟ مجھے یہ بتاؤ. یہاں پر ارے ہمارے تو ماں باپ, بیوی, بچے قربان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, اور وہاں کولڈ ڈرنک اور ساری چیزیں خرید کے, اور بیت المقدس پہ حملہ ہو رہا جہاں امام اور انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائی ہے. امام الانبیاء بنے آپ. یہ سوال ہے. صحیح بات ساری یہ ہے کہ بالکل آپ کا جذبہ بھی, ہمارا جذبہ بھی, اور شاید سارے اہل ایمان کا جذبہ یہی ہے. بات یہ ہے کہ حق اور انصاف کی بات ہوتی ہے. ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف جو ہے نا مظلوم ہے, ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے. تو ایک طرف ظلم اور ایک عدل کا معاملہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی بیت المقدس کا جو مسئلہ ہے کہ وہ قبضہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کشمیر کو, ہم کہتے ہیں وہاں کا جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر, تو یہاں بھی جو نا جو بڑے حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اسرائیل نہیں کہتے, مقبوضہ فلسطین. ایک بات بڑی پوائنٹ کی سنیے, بڑی میڈیا بھی سنے, وہ مقبوضہ فلسطین ہے, اسرائیل نہیں. اگر ہم نے اور آپ نے وہ کر دی بات کہ بھائی جو ہے نا بات ہم نے اسرائیل کہہ دیا تو اس کو تسلیم ہونے والی بات ہوگی نا. تو یہودی تو خوش ہو رہے بغلے بغا جا کے ہم نے تو منوا لی دنیا سے. نہیں, مقبوضہ فلسطین ناجائز قبضہ ہے. آسمانی ادیان کے تحت بھی, دنیا کے قوانین کے تحت بھی قبضہ ہے وہ. ایک بات ہی سمجھ لیں. تو مقبوضہ فلسطین بولا کریں, نام نہاد اسرائیل, سمجھ میں آ گیا. اگرچہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, ہمارے لیے مقدس ہے, لیکن انہوں نے اپنی پہچان کے طور پر استعمال کیا, عیاری دکھاتے. بہرحال تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کچھ ہو گیا, جو بھی اس کے اسباب ہوں گے, عوامل ہوں گے, ان سب کو بھی اپنی جگہ رکھ کر ساری دنیا کو رکھنا ضروری ہے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی میکڈونلڈ کے علاوہ اور جو نام ہے, جتنے بھی ہیں, کون سے آپ نام لے لیں, اور جتنی بھی ہیں بھائی, اس کے متبادل بھی ہمارے پاس موجود ہے نا.
کس نے منع کیا؟ کس ڈاکٹر نے منع کیا؟ کس حکیم نے منع کیا؟ میرے پاس لاؤ اس کو، بھائی اس کے متبادل لو۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی فلاں پیٹرول پمپ یہ فلاں گستاخ رسول کا ہے، اس ملک کا ہے، یہ فلاں جو نا کھانے پینے کے ریسٹورنٹ یا جو نا فلاں برانڈ یہ جو نا اللہ رسول کے اور اسلام کے اور انسانیت کے دشمنوں کا ہے، چھوڑ دیں اس کو، دوسری جگہ سے لیں متبادل۔ جو متبادل بہت بے شمار ہیں، ہزاروں ہیں، لعنت بھیجیں۔ تو اس طریقے سے کریں، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ مقصد میں نے کہا کہ میں نے اس کا تدارک بھی بتا دیا کہ ایک تو روکیں اس سے، پیٹرول بھی اس جگہ سے ڈلوائیں جہاں سے جو ہے نا معاملہ پتہ ہو کہ بھئی ہاں یہ صحیح ہے، یہ فلاں اس ملک یا اس کا نہیں، گستاخوں کا یا دین دشمنوں کا، اللہ رسول کے دشمنوں کا، وہ والی چیز، اور متبادل سے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس چیز سے بہت اثر پڑتا ہے۔ ابھی بھی بیچ میں ایک آدھ واقعات ایسے ہوئے، جیسی جو ہے نا ان کی بند کی، روکی، تو جن کی جان نکل گئی، فوراً گھٹنے ٹیک کے معافی مانگ کے آگے۔ بے شرم ہے، بے غیرت ہیں۔ آپ کا سامنا یہ کفر کی ملت کبھی نہیں کر سکتی، یہ مشرکین کی جماعت کبھی نہیں کر سکتی مسلمانوں کا سامنا۔ مسلمان کا سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان خود اتارا ہے، ایمان کی دولت، ہدایت کی اور ایمان کی دولت اور دین اسلام، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، خود دیتے ہیں۔ تو ایمان میرا اور آپ کا اللہ نے خود دیا ہے، اس کی حفاظت بھی وہ کرتے ہیں، دینے والی ذات۔ اور دین اسلام اللہ نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہ کر سکیں۔ عیاری سے مکاری سے کر تو لیا، لیکن زور زبردستی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ میرے نبی میرے آقا نے فرمایا ان کی ساری دولت، ان کے سارے خزانے، ان کی ساری کمپنیاں، ان کی ساری چیزیں تمہیں ایک دن مل کر رہیں گی، اور بغیر کسی مزاحمت کے خراسان سے جو لشکر جائے گا ایلیا پر جھنڈے نصب کرے گا، کوئی مزاحمت نہیں کر سکے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور ابھی ہم نے تازہ دم دیکھا، پوری دنیا مل کے آئی، سارے اپنے بھی پرائے بھی سب اکٹھے ہو گئے، اور سامنے 60,000 کا لشکر تھا۔ 20 سال کے عرصے میں اس سارے کے سارے سب کو مل کر شکست فائز دے دی، اور یہاں سے کک آؤٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہ، اور ایک ہی نہیں، 73 سال کے عرصے میں 3 سپر پاوروں کو عالم اسلام کے جیدار لوگوں نے، اکابرین امت نے ان کو شکست فائز دے کے یہاں سے نکال باہر کیا بر صغیر سے۔ تو آپ وہ لوگ ہو، پہلے انگریز کو کک آؤٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے روس کو 10 سال کے عرصے میں کک آؤٹ کیا، اس کے بعد 20 سال کے عرصے میں پوری کی پوری ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ گئی تھی۔ حالانکہ جنگ عظیم اول میں بھی، دوم میں بھی آدھی دنیا ادھر تھی، آدھی دنیا ادھر تھی، لیکن یہ موقع آیا تھا جس میں سارے اکٹھے ہو کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور ادھر دوسری طرف دوسرا لشکر کھڑا ہو گیا، اور چند ہزار کا انہوں نے شکست فائز دے دی 20 سال کے عرصے میں۔ اور اس عرصے میں اللہ نے ان لوگوں سے ساری تعمیرات بھی کرا لی۔ تو اس لیے مومن مسلمان کو چاہیے کہ مضبوط رہے، جس طرح ہمارے اکابرین ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو فتح مبین سے نواز رہے ہیں اور ہر چیز سے نواز رہے ہیں، تو اپنے جنم علم کے نیچے رہیں۔ حضور کا جو جھنڈا نا لواء الحمد قیامت کے دن، وہ جھنڈا ہمارے کام آئے اور ہم اس کے نیچے ہوں۔ یہ کفر کی ملت کی کوئی چیز نہ اپنائیں۔ ہماری جنگ ہر چیز میں، چہرے پر داڑھی ہونے میں بھی جنگ ہے ہماری، ٹوپی کے بارے میں بھی جنگ ہے، سر ڈھانپنے پہ بھی جنگ ہے، پانی پینے کے طریقہ کار، جوتا پہننے اتارنے، ہر چیز میں ہماری جنگ ہے۔ تو ہماری چیز میں جو ہے نا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اور جو متبادل چیزیں اس پر چلیں۔ کسی قسم کی کوئی جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں برانڈ فلاں برانڈ، برانڈ شرانڈ سے کیا لینا ہے؟ برانڈ ایک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں بنانے والی ذات نے پوری کائنات بنائی ہے۔ ہمارا ایک ہی برانڈ ہے بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی سارے کے سارے وہ جائیں کہیں بھی جاتے ہیں، تو اللہ بندے ہمارا تعلق بس یہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیئر کرو، سبسکرائب کرو، نہیں مطلب کیا کیا کرنا ہے بتا دے بھائی۔ شیئر کرو، سبسکرائبر کرو، لائک کرو، آگے بھیجو، خود بھی دیکھو، دوستوں کو بھی دکھاؤ، سن رہے ہو؟ خود بھی دیکھو، فیملی کی بھی دکھاؤ، بیانہ سنتا جاؤ، ثواب کماتا جاؤ۔ بہت اچھا بولا۔